درندہ گردی کی حکومت ہے. پنجاب کے انسٹالڈ حکمران لوگوں کی زبانیں بند کرنا چاہتے ہیں. وہ انسٹالڈ حکمران اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بادشاہتیں ہیں جو ان کو دے دی گئی ہے، اور یہ سارے لوگ جو وہاں پہ بس رہے ہیں وہ انہی کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے. اگر نہیں گزاریں گے تو پھر زبانیں بند کروا دی جائیں گی، ان کے گھروں پہ ناجائز چھاپے مارے جائیں گے، ان پہ تشدد کیا جائے گا، ان کے کاروبار بند کیے جائیں گے، ان کے بچے، ان کی فیملیز اغوا کی جائیں گی. اور یہ بے شرمی، بےہودگی، اس بے شرمی اور بےہودگی کا سلسلہ 9 مئی سے لے کے 8 فروری اور 8 فروری سے لے کے آج تک پنجاب میں جاری اور ساری ہے. یہ لوگ جو اپنے آپ کو جمہوریت پسند بتاتے ہیں، یہ بیسیکلی جمہوریت پسند نہیں ہے. یہ مینڈیٹ چور سویلین ڈکٹیٹرز ہیں. آپ یہ اندازہ کریں کہ جس ملک کے جس صوبے میں ممبر قومی اسمبلی، ممبر صوبائی اسمبلی، سیاسی پارٹیوں کے کارکن محفوظ نہ ہو، وہاں ایک عام آدمی کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے عزت کی زندگی گزار سکتا ہے؟ آج یہ پریس کانفرنس ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ کل رات 8:41 پہ لاہور سے ہمارے ممبر قومی اسمبلی بہاولپور سے میاں غوث صاحب کو، جن کا کانسٹیچوئنسی نمبر NA 170 ہے، رات 8:41 پہ ان کے گھر سے اغوا کیا گیا. ایک ممبر قومی اسمبلی کو جو 10 لاکھ سے زائد لوگوں کا نمائندہ ہے، جو لوگوں کی آواز ہے، پارلیمنٹ کا ممبر ہے، اس کے گھر میں اس کے بچوں کی موجودگی میں لوگ آتے ہیں، اس کا گیٹ پھلانگتے ہیں، ان کی بچیاں بچے گھر میں موجود ہیں. They straight away go to his bedroom, they drag him out اور اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس کے گھر میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں. وہ تصویریں ہمارے پاس آ چکی ہیں. آس پاس کے گھروں کی پہ جو لگے ہوئے کیمرے ہیں اس کی فوٹیجز بھی ہمارے پاس آ چکی ہیں. کل رات 8:41 سے لے کے آج تک میاں غوث جو ہمارے ممبر قومی اسمبلی ہیں، ان کو کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا ہے. اغوا، حب سے بھیجا، بدماشی. اور قصور کیا ہے اس کا؟ کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جھکنے سے، بکنے سے، عمران خان کو چھوڑنے سے انکار کیا ہے، اور کوئی ان کا قصور نہیں ہے. وہ ایک ایسے علاقے کے MNA ہے جہاں بارڈر ایریا ساتھ ہے، اور وہ ہمیشہ سے پاکستان کے بہت سے اداروں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں ملک کے لیے، اس قوم کے لیے. مگر آج، اور ان کا ایک پیر گھرانے سے تعلق ہے، لوگ ان کا احترام کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے تو وہ سرکردہ رہنما ہے ہی ہیں علاقے میں، مگر اس کے علاوہ وہ ایک پیر خانے سے تعلق رکھتے ہیں اور لوگ ان کا بڑا احترام کرتے ہیں. مخالف بھی ان کا احترام کرتے ہیں. اس آدمی کو، اس کی بیٹی، اس کے بیٹے، اس کی بیگم کے سامنے اس کے لاہور کے گھر سے ایسے ڈریگ کر کے اٹھا کے لے جانا، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اور میں پوچھتا ہوں اسپیکر قومی اسمبلی سے کہ آپ کسٹوڈین ہاؤس کے کہاں ہیں؟ آپ کے قانون میں لکھا ہے کہ آپ کی پرائر اجازت کے، آپ کو انفارم کیے بغیر آپ کے MNAs نہیں اٹھائے جا سکتے ہیں. آپ ہر دفعہ آ کے کوئی نہ کوئی ایسی گفتگو کر کے چلے جاتے ہیں. یو آر دی کسٹوڈین آف دا ہاؤس. ہمیں جواب دیں ہمارا MNA کدھر ہے. پوچھیں اپنی حکومت سے، پنجاب میں جو حکومت ہے، پوچھیں اپنے چیف سیکرٹری سے، پوچھیں اپنے IG سے، ہمیں ہمارا MNA واپس چاہیے. یہ کون سا قانون ہے کہ
کل رات 8:41 کے بعد سے لے کے آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک ممبر قومی اسمبلی کہاں ہے. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. قومی اسمبلی کے لوگوں کے لیے بھی, اس حکومت کے لیے بھی, ان کو تو خیر ویسے ہی شرم نہیں آتی. یہ تو ویسے ہی مینڈیٹ چوٹ بے شرم لوگ ہیں جو یہاں پہ بیٹھے ہیں, جن کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا ہے, اس کے بعد بھی یہ کرسیوں پہ براجمان ہو کے کس بے شرمی سے یہ اکڑتے ہوئے حکومت کر رہے ہیں. میں صرف یہ کہوں گا, اور میں بالکل باقاعدہ طور پہ کہتا ہوں کہ اگر کسی بھی قسم کا کوئی نقصان پہنچا میاں غوث کو, تو یہ حکومت, پنجاب کی وزیر اعلیٰ اور یہ وزیر اعظم ذمہ دار ہوں گے. یہ تماشا بند کریں اس ملک میں. اب ممبران قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کو اٹھانا, انہیں بے عزت کرنا, ان کو ذلیل کرنا ڈیفیکشنز کے لیے, اور یہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ میاں غوث کو 26ویں ترمیم سے پہلے لوگوں نے چیز کرنا شروع کیا, اینٹی کرپشن کے پرچے دے دیے. ایک پرانی کوئی زمین کا سودا تھا, ایک بالکل بڑا ضعیف قسم کا, کمزور قسم کا, جعلی قسم کا FIR پہ دے دیا گیا, اور اس پہ انہوں نے ضمانت کروائی. اس کے بعد واپس نہ جا سکے کیونکہ ضمانت کے باوجود یہ لوگ ان کو تنگ کر رہے تھے. وہاں بہالپور میں ضمانت کے باوجود تنگ کر رہے تھے. ایک آدمی جس نے جھکنے سے انکار کیا 26ویں ترمیم پہ, اور وہ کہتے کیا تھے کہ آپ پیسے لے لیں جتنے آپ نے لینے ہیں, اور ہم جو ہے وہ, یہ مجھے میاں غوث نے بتایا, مگر وہ نہیں بکے, نہیں جھکے. ہی موو ٹو KP ہاؤس, اسلام آباد. KP ہاؤس میں آ گئے, جہاں اور بھی ہمارے دوست شفٹ ہوئے تھے, کہ ہم اپنی بات کے ساتھ کھڑے رہیں. دیکھیں یہ MNAs ہے, یہ کوئی بدماش نہیں ہے, یہ کوئی ملیٹنٹ نہیں ہے, یہ کوئی ہنڈے نہیں ہے کہ جہاں ان کو پولیس یا اینٹی کرپشن یا جو ان کے ساتھ ایسے کرے گی تو کھڑے ہو جائیں گے بندوقیں اٹھا کے یا لڑنے کے لیے لگ جائیں گے. یہ تو اپنی عزت, اپنی استقامت بچاتے ہوئے اپنے قائد کے ساتھ کھڑا رہنا چاہتے ہیں, اور کھڑے ہوئے ہیں میجورٹی. اور انہیں پریشر دیا جاتا رہا. ابھی آج سے 4 ہفتے پہلے مجھے انہوں نے بتایا کہ دوبارہ جو ہے وہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دو. ابھی اس وقت, اور اب یہ ہوتا ہے کہ کل وہ اٹھائے جاتے. کس لیے چھڑوانا چاہتے ہو پاکستان تحریک انصاف کو؟ مینڈیٹ تو تم نے چوری کر لیا ہے. چوری کے مینڈیٹ کے ساتھ تم وہاں پہ بیٹھے ہو وزیر اعظم بن کے اور وزیر اعلیٰ بن کے. اب بندے کس لیے چھڑوانا چاہتے ہو؟ اب تمہارا کیا مقصد ہے؟ اپنے مذموم ارادوں میں کامیاب نہیں ہوگے. یہ جنگل کا قانون اور یہ سیاہ رات لمبی نہیں چلے گی. دنیا دیکھ رہی ہے, لوگ واچ کر رہے ہیں, لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے تمہارے خلاف, ان بدماشیوں کے خلاف. لوگ زیادہ دیر تک یہ بدماشیاں برداشت نہیں کریں گے. تو میں اس حکومت کو کہتا ہوں کہ شرم کرو اور مت ایسے کام کرو. یہ جو پہیا ہے یہ گھومتا ہے, وقت ایک جیسا نہیں رہتا ہے. کہ جب تک یہ وقت تبدیل ہوگا تو بڑی تکلیف ہوگی. اس وقت پھر کوئی تعویلیں کام نہیں آئیں گی. میں صرف یہ کہوں گا کہ اس سے زیادہ شرم کا مقام نہیں ہے کہ کسی ملک میں ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی کے ساتھ یہ رویہ روا رکھا جائے. بندے اغوا ہوئے, MNAs مجھ سمیت قومی اسمبلی میں سے MNAs اغوا ہوئے, نقاب پوش اٹھا کے لے گئے. کسٹوڈین صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اسپیکر قومی اسمبلی سے, بندے اغوا ہوئے, MNA اغوا ہوئے, نقاب پوش لے کے گئے. آپ نے ایک کمیٹی بنائی, کمیٹی خورشید شاہ کی سربراہی میں تھی. بتائیں کوئی اس کا اجلاس ہوا ہو, بتائیں اس کی کوئی رپورٹ آئی ہو, بتائیں اس کمیٹی نے آج تک ان اغوا ہونے والے MNAs میں سے کسی کو بلایا ہو. دنیا کی پارلیمانی تاریخ میں اس سے زیادہ کالا, مطلب اس سے زیادہ کالک نہیں کسی پارلیمنٹ کے منہ پہ ملی جا سکتی جتنی پاکستان کی پارلیمنٹ کے منہ پہ ملی. اور ہم وی جسٹ کٹ اے سوری فگر. آپ کے MNAs اٹھا لیے جاتے ہیں, آپ کمیٹیاں بناتے ہیں. یہ آپ کی حیثیت ہے سب کی. میں سب کو کہتا ہوں, پیپلز پارٹی سمیت, میں پوچھتا ہوں خورشید شاہ سے بھی, آپ کے پاس کمیٹی تھی, کیا کیا آپ نے ابھی تک اس کمیٹی کا؟ آپ کے پاس کیمرز لگے ہوئے ہیں پوری پارلیمنٹ میں. بھائی کہہ دے کہ 9 مئی کی طرح اس کی CCTV فوٹیج بھی نہیں ہے, وہ بھی اختیار میں نہیں ہے. کوئی شرم ہوتی ہے, مطلب ہے کو بندے میں تھوڑا سا حیا کا قطرہ بھی ہوتا ہے.
اور بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ سب عوامی نمائندے ہیں, یہ سب ہمارے کولیگز ہیں, یہ یہاں پہ بیٹھے ہیں اپنی پارٹیوں کے, اپنے قائد کے فلسفے کو ٹو کرتے ہیں. آپ لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتے. سو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ وہ جو ایم این ایز ہمارے اٹھائے تھے مجھ سمیت, ہمارا تو کوئی رپورٹ آئی نہیں, نہ کمیٹی کی اتنی ہمت ہوئی کہ وہ کسی کو بلا سکے, نہ ایاز صادق صاحب اس کے اوپر کوئی فوٹیج دے سکے. بہت سے ایم این ایز اور بھی ہیں جن کے ساتھ آج بھی پنجاب میں یہ ہو رہا ہے. روز پولیس چھاپے مار دے رہی ہے, روز جو ہے وہ ان کے گھروں میں جو ہے وہ جا کے توڑ پھوڑ کر رہی ہے. کس لیے یار؟ کچھ خدا کا خوف کرو. تم لوگوں کو شرم نہیں آتی جب تم لوگ دوسرے ملکوں میں جاتے ہو پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے, ان کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھتے ہو, تم لوگوں کو شرم حیا نہیں آتی؟ وہ تمہارا منہ دیکھتے ہوں گے اور منہ دیکھ کے کہتے ہوں گے یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے ملک میں ایم این ایز اور ایم پی ایز کو, ممبر پارلیمنٹس کو اٹھاتے ہیں, اغوا کرتے ہیں, ان پہ ٹارچر کرتے ہیں, ان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی حیا نہیں ہے. تو وی اسٹرانگلی کنڈیم دس. ان کو پیش کریں وہ جہاں بھی ہے, اور پھر اس بندے پہ پرچہ کریں جس نے ان کو اغوا کیا ہے اور ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کس جگہ پہ ہے. ہم بالکل یہ برداشت نہیں کریں گے, اس کی بالکل آپ کو اجازت نہیں دیں گے. مت چیزوں کو اس طرف لے جائیں جس میں لوگ آپ کی شکلیں دیکھ کے بھی جو ہے نا اس پہ تھوکنے میں پسند نہ کریں, جس طرح کے آپ کام کر رہے ہیں بیٹھ کے. ایم این ایز کو اٹھا رہے ہیں, ورکرز کو تنگ کر رہے ہیں, پارٹی عہدیداروں کو تنگ کر رہے ہیں. کوئی شرم نہیں ہے. دوسری طرف ایاز صادق صاحب نے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے مذاکرات کی بات کی. آپ کو بتا دیا تھا کہ مذاکرات ہم نے ختم کر دیا ہے. ہم نے کہا تھا کہ مذاکرات اوور ہیں. یہ جو الفاظ ہیں کہ ٹاکس آر اوور, کہا کہ مذاکرات ہم نے ختم کیے ہیں. میں ان دونوں سے پوچھوں گا کون سا لفظ ہے جو اس میں سے آپ کو سمجھ نہیں آیا, جو آپ آج تک انتظار کر رہے تھے وہاں بیٹھ کے؟ اردو کا کوئی لفظ سمجھ نہیں آیا یا انگریزی کا کوئی لفظ سمجھ نہیں آیا؟ ہم نے کیوں مذاکرات ختم کیے میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. سب کو پتا ہے, روز ہر چینل پہ یہی بات ہو رہی ہے. اس لیے کہ آپ ڈھونگ کر رہے تھے اپوزیشن سے مذاکرات کا, آپ عوام کو جو ہے وہ پاگل بنا رہے تھے, کیونکہ سال سے آپ یہ تماشا کرتے رہتے مذاکرات مذاکرات مذاکرات. اور اب جو ہے جس وقت ہم نے مذاکرات پہ یس کر دیا اس وقت آپ جناب وہاں سے باہر آ گئے. آپ منافقت کر رہے تھے, آپ ڈرامہ کر رہے تھے. اور یہ منافقت کیوں؟ اس لیے کہ 26 مئی کے جو شہداء ہیں, 26 نومبر کے جو شہداء ہیں, ان شہداء کی ذمہ داری آپ پہ ہے. آپ کے حکم پہ قتال ہوا, آپ کے حکم پہ آرٹیکل 245 لگا. اسیروں کا حساب بھی آپ سے ہوگا, شہداء کا حساب بھی آپ سے ہوگا. تو یہ سب آپ سے ہی لے رہے تھے نا حساب. تو آپ کو پتا تھا کہ اگر 3 سینئر ججز کا انڈیپینڈنٹ ایسا کوئی کمیشن بنتا ہے تو گل تو پھر توڑے تو ہی آ جانی ہے نا. سو آپ آبویسلی اس میں سے نکلیں گے. ملاقات آپ جی مذاکرات کا راستہ ہی ہوتا ہے, یہ کہا انہوں نے جی مذاکرات کا راستہ ہوتا ہے جی, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا. ہاں مذاکرات کا راستہ ضرور ہوتا ہے, مگر مذاکرات کے نام پہ وقت ضائع کرنا کوئی راستہ نہیں ہے. حیثیت آپ کی یہ ہے کہ آپ ایک ملاقات ارینج نہیں کرا سکے. وہ ڈپٹی پرائم منسٹر کہتا ہے وہ جی ہم نے قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے سب کچھ کرنا ہے. ہاں آپ تو خود بڑی قانونی حیثیت میں بیٹھے ہیں نا, بڑے آئینی آپ لوگ رولرز ہیں جو آپ کو قانون اور آئین یاد آ گیا ہے. جس دن سنجانی کا جلسہ رکوانا تھا اس دن 7 بجے صبح جیل کھلوا کے جو خان سے ملاقات کرائی تھی قانون کے مطابق تھی. ہاں یہ جو 24 کو بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گور کی ملاقاتیں کروائی تھی وہ قانون اور مینول کے مطابق کروائی تھی. ہمیں قانون آئین یاد کرواتے ہو. وہ جو ایم این اے وہاں سے اغوا ہو کے چلے گئے وہ قانون کے مطابق تھے, وہ آئین کے مطابق تھے. یہ جو اجلت میں جو غیر قانونی کالے قانون پاس کر رہے ہو یہ قانون اور آئین کے مطابق ہے. ہمیں تم لوگ بتاؤ کہ قانون اور آئین کیا ہوتا ہے. قانون اور آئین کی جنگ جو ہے وہ مذاکرات کی کمیٹی جو ہے. اور ایک اور انہوں نے کہا جی حامد رضا صاحب کے گھر یا مدرسے پہ کوئی حملہ نہیں ہوا ہے اور کوئی پولیس نے چھاپا نہیں مارا. مجھے اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ لوگ کس دنیا میں رہتے ہیں. یہ ساری دنیا سارے پاکستان کو پاگل سمجھتے ہیں, یہ سارے پاکستان کو اندھا سمجھتے ہیں. وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, وہ سارے علماء کرام کو اکٹھا کر کے بیٹھے ہیں
ان کا مدرسہ بالکل شہر کے اندر ہے. جو بازار ہے, بہت سے بازار ہیں, گھنٹہ گھر سے آپ آگے چلے جائیں تو مین شہر کے اندر بازار ہے, کیونکہ اولڈ لوکیلٹی ہے, اس میں ان کا مدرسہ ہے. اور ان کی ریزیڈنسز یوزلی آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ریزیڈنسز مدرسوں کے ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہیں علماء کرام کی. اور ان کا پیر خانہ ہے, ان کا سارا کچھ وہیں پہ موجود ہے, اور اس کی 3 گلیاں ہیں. آئی ہیو وزٹڈ دیٹ پلیس. آپ اس دن کی فوٹیجز لے لیں. وہ کہتے ہیں جی ان کی حفاظت کے لیے, وہ تو پہلے تو کدی صاحب زیادہ حامد رضا دی حفاظت کا خیال نہیں آیا. اس دن تمہیں خیال آ گیا حفاظت کا, آپ نے سینکڑوں پولیس والے, 2 SP اور DSP آپ نے وہاں بھیج دیا, اور اس کو آپ کہتے ہیں ہم نے ریڈ نہیں کیا. آپ نے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی, گلیوں کے اندر آپ پوزیشن لے کے کھڑے ہو گئے, آپ نے گاڑیاں وہاں پہ پارک کی, آپ نے حملہ کیا اس کمیٹی کے اوپر. ورنہ تو رات 12 بجے تک آخری ٹائم تھا, ہم اس دن بھی رات 12 بجے تک انتظار کر لیتے. بٹ آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے, آپ یہ نہیں چاہتے ہیں. آپ چاہتے تھے کہ ان چیزوں کو انگیج رکھ کے ٹائم زیادہ لیا جائے, اور یہ کوئی بھی چیز فری فلوٹنگ نہیں ہوتی ہے, اور کوئی چیز زیادہ دیر تک ایسے نہیں چل سکتی ہے. ہم اس ڈھونگ جوڈیشل کمیشن بنا دیتے, 4تھی نشست ہو جاتی. ہم نے 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھی. پہلی, اسیروں کی رہائی, وہ تو بھائی عدالتوں نے کرنی ہے نا. وہ کہ آپ کے ایگزیکٹو آرڈر پہ تو ہمارے بندے نہیں چھوٹنے ہیں. ہم نے تو یہ کہا تھا آپ عدالتوں پہ اثر انداز نہ ہو. ہم نے یہ کہا تھا کہ جب ہمارے لوگ بیلز کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے تفتیشی افسران جب آتے ہیں تو وہ غلط تفتیشیں لکھ کے نہ لائیں, اپنی مرضی کی تحقیق لکھ کے نہ لائیں, اپنی مرضی کی انکوائری رپورٹیں نہ سبمٹ کریں, اور ہمارے بے گناہ لوگوں کو جان بوجھ کر گنہگار نہ ثابت کریں, اور ججوں پہ اثر انداز ہونا بند کریں تاکہ ہماری بیلز ہو سکے اور لوگ اپنی ضمانتوں پہ واپس آ سکے. سو وہ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا. وہاں سے تو آپ نے صرف وہ جو بے حیائی ہو رہی ہے وہ آپ نے ختم کرنی تھی, کہ آپ نے جو سسٹم پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہ آپ نے نہیں ہونا تھا. آپ کے ہاتھ میں صرف یہ تھا کہ آپ نوٹیفیکیشن کرتے اور ایک جوڈیشل کمیشن بن جاتا. یو ڈنٹ ڈو اٹ. کون سا اس میں زور لگتا ہے؟ وہ جی ہم مشاورت کر رہے ہیں. مشاورت کر رہے ہو تم؟ یہ پیکا ایکٹ پہ تو وہ تمہاری اتحادی جماعت کہتی ہے کہ تم نے ہمیں مشاورت نہیں کی. 10 اور بل ہیں جس پہ پیپلز پارٹی والے رو رہے ہیں کھڑے ہو کے, اور میں کیا لفظ استعمال کروں, کیا کر رہے ہیں تمہارے ساتھ. وہاں مشاورت یاد نہیں آئی, یہاں تمہیں مشاورت یاد آ گئی ہے, اور مشاورت تمہاری 7 دن میں نہیں ہوتی ہے. صرف ایک نوٹیفیکیشن کرنا تھا کہ ہم نے بنا دیا جوڈیشل کمیشن, ہم اس کے TORs بیٹھ کے ڈسکس کر لیتے 4تھی نشست میں, مگر نہیں, کیونکہ نیت نہیں تھی. سو دیٹس وائی اب یہ جو پریس ٹاکس میں جو ہے وہ بیچارگی والی گفتگو کرنا, ہمیں بڑی امید تھی, ہم نے بڑا سوچا, ہم نے کیا سوچا اور کیا امید تھی. چھوڑو یار, کہانیاں بند کرو, لوگوں کو پھول بنانا بند کرو, اس سے کام نہیں چلے گا. اور پیکا ایکٹ کے حوالے سے آج بھی لاہور میں ایک پروٹیسٹ اس وقت ہو رہی ہے, جس میں پاکستان تحریک انصاف کی ذمہ داران اور قیادت جو ہے وہ صحافیوں کے ساتھ وہاں موجود ہے. بڑا ہی تکلیف دہ مرحلہ ہے. سب لوگوں نے, اپوزیشن نے اس کی مخالفت بھی کی ہے, ہم نے بھرپور زور لگایا سینٹ کمیٹی میں بھی. افسوس یہ ہے کہ سینٹ کمیٹی کو جو چیئر کر رہے تھے وہ ایک ایسے سینیٹر ہے جن کو آلریڈی پاکستان تحریک انصاف شو کاز دے چکی ہے 26ویں ترمیم کے ووٹ کے حوالے سے. اور جو اجلت ہمیں نظر آئی ہے, اور وہ بڑی تکلیف دہ بات ہے, کوئی مشاورت نہیں گئی صحافیوں سے. یہ آزادی صحافت کے خلاف جو ہے اس سے بڑا کوئی قدم نہیں ہو سکتا ہے, اور ہم اس کی مذمت کرتے تھے, کرتے ہیں, کرتے رہیں گے ہر قدم پہ. جس وقت عمر ایوب صاحب نے اس کی مخالفت کے لیے قومی اسمبلی میں تقریر کرنے کی کوشش کی تو آپ کو یاد ہے کہ اسپیکر نے ان کو بولنے نہیں دیا. شبلی صاحب نے آپ بڑی کھل کے گفتگو کی ہے, ہمارے باقی دوست بھی جو کر سکتے تھے. پیپلز پارٹی نے کہا جی کہ آج وہ پیپلز پارٹی والے گئے ہوئے تھے صحافیوں کو, وہ بھائی تمہارے جو لوگ اندر بیٹھے تھے کمیٹی کے, وائی ڈیڈنٹ دے ووٹ اگینسٹ اٹ؟ کیوں نہیں ووٹ اگینسٹ کیا؟ خاموشی جی, خاموشی اختیار کیا ہوتی؟ خاموشی کسی ظلم پہ, کسی کرائم پہ خاموشی اختیار کرنا بھی اس کی حصے داری کے برابر ہوتا ہے. تو اگر آپ خاموش تھے وہاں پہ کمیٹی میں تو اب باہر آ کے ڈرامے مت کریں صحافیوں کے ساتھ. ادھر یو آر ود پیپل اور یو آر اگینسٹ پیپل. یہ درمیان والا کام کیا ہوتا ہے؟ خاموشی کیا ہوتی ہے؟ خاموشی بھی طرفداری ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ قوت, ہر وہ پارٹی
جو اس بل کو پاس کروانے میں اس انڈیسنٹ ہیسٹ، اس اجلت کا مظاہرہ کرنے میں ان کے ساتھ شامل تھی، ہم ان سب کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم اپنے صحافی بہن بھائیوں کے ساتھ ہر جگہ پہ، ہر مقام پہ جہاں وہ آواز دیں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. لارجر پکچر کے تحت پاکستان میں ہم آواز پارٹیوں کو اکٹھا کر رہی ہے. ہم جو جمہوریت دوست لوگ ہیں ہم ان کو آواز دیں گے، ان تک پہنچیں گے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون کھڑا ہوگا اور کون نہیں. مختلف چیزیں ہیں آن دا فلور آف دا ہاؤس. آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑا وائبرنٹ طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو اپوز کیا، پروٹیسٹ کیا، اور ایون کہ وزیر اعظم تک کو جو ہے وہ بے بس کیا، وہاں پہ بولنے نہیں دیا. سو تحریک انصاف جو ہے وہ مختلف چیزوں کے وہ سامنے لائے گی. ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، مختلف لوگ مجھے فون کرتے ہیں، دوست یہاں سے، صحافی بھائی ہیں سارے، اور دھڑوں کی باتیں کرتے ہیں. آپ کو عمران خان صاحب کا میسج مل گیا ہوگا. پاکستان تحریک انصاف میں نہ کوئی دھڑے بندی تھی، نہ کوئی دھڑے بندی ہے، اور نہ کوئی آدمی جرت کر سکتا ہے کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے ہمارا ایک ہی قائد ہے، اس قائد کے علاوہ کسی دھڑے کی نہ کوئی حیثیت ہے اور نہ کسی دھڑے کو کوئی پذیرائی ہے. اس لیے کوئی ایسی دھڑے بازی نہیں ہے. خان صاحب نے آج کلیئر میسج بھیج دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ چیف منسٹر کے پی مجھے پیغام بھیجتے رہے، پھر وہ مجھے خود ملے، اور میں نے ان کے کہنے پہ، عمران خان صاحب نے آج واضح صحافیوں سے کہا کہ میں نے ان کے کہنے پہ یہ قدم اٹھایا ہے، اور میرا اپنی پارٹی کی چاہے حکومتی قیادت ہے، چاہے پارٹی کے ورکرز ہیں اور علی امین خان ہیں، ان پہ میرا پورا اعتماد ہے. سو یہ جو لوگ ایک منظم پروپیگنڈے کے تحت پارٹی میں دھڑے بندی کی باتیں کر رہے ہیں، میں اس کو بھی کنڈیم کرتا ہوں. اور خان صاحب نے آج خود بیان دے کے میرا خیال میں سارے منہ بند کر دیے. اب اور کسی کو ویسی کوئی تکلیف ہو اور وہ کوئی دھڑے بندی کا تاثر دینے کی کوشش کرتا رہے، اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے. ایک ہی قائد ہے، اس کا نام عمران خان ہے، اور اس پارٹی کا ہر بندہ چاہے ایک دوسرے کو پسند کرے نہ کرے، ایک دوسرے سے اختلاف کرے نہ کرے، عمران خان کی ذات وہ رشتہ ہے جو ہم سب کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے، اور وہ ویسے ہی رہے گا. خان صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ چیف منسٹر نے کہا کہ میں دونوں جابز میں اتنا مصروف ہوں، خان صاحب کے الفاظ ہیں، کہ میری نیند بھی پوری نہیں ہوتی. سو کائنڈلی آپ مجھے مہربانی کریں اور یہ چیز واپس لیں. سو آئی تھنک دیٹ شوڈ ویٹ اباؤٹ اٹ پلیز. صاحب کیا دوبارہ احتجاج کا سلسلہ شروع کیا جائے گا جس طرح پہلے چوک، اسلام آباد، خیبر پختونخوا سے، پنجاب سے قافلے آتے تھے، مذاکرات تو ختم ہو چکے ہیں؟ سر دیکھیں میری بات سنیں. بات یہ کہ جو مذاکرات ہوتے ہیں تحریکوں میں، یہ مرغی کا انڈا نہیں ہوتے جس کے اوپر مرغی نے بیٹھ جانا ہے تو اتنے دنوں بعد اس میں سے چوزا نکل جانا. تحریکیں جو ہوتی ہیں نا وہ چلتی ہیں، اس میں 2 قدم لوگ آگے جاتے ہیں، کئی دفعہ لوگ پیچھے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کئی دفعہ کامیابیاں دیتا ہے، کئی دفعہ پسپائیاں ہوتی ہیں. جب تک آپ کا فائنل ہدف آپ کو مل نہیں جاتا تحریکیں چلتی رہتی ہیں. آئی ڈونٹ نو، دور تیز ہے، شاید لوگ اسی لیے فوری رزلٹ چاہتے ہیں کہ آج پہنچ گئے ہوتے نتیجہ کیوں نہیں آیا. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. یہ میٹرک کا امتحان نہیں ہے کہ آپ نے پیپر دیا تو صبح آپ کا رزلٹ لگ جائے گا. وہاں پہ سیاسی جدوجہد جو ہوتی ہے اس کی ڈفرینٹ ڈائنامکس ہوتی ہیں، ملٹی پرونگ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جس کے تحت یہ چیزیں چلتی ہیں. لائے عمل موجود ہے. اپوزیشن کے پاس لائے عمل کی کون سی کمی ہوتی ہے؟ فلور آف دا ہاؤس، میڈیا میں، پریس میں، اسٹریٹس پہ، ڈپلومیٹک ایونیوز ہوتے ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں. اچھا سر، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اطلاع سیل جو ہے یہ گورنمنٹ پراپرٹی ہے اور آپ یہاں پہ پارٹی موقف کو بیان کر رہے ہیں؟ کیا چیز؟ کہہ رہا ہوں کہ یہ اطلاع سیل جو ہے یہ گورنمنٹ پراپرٹی ہے اور آپ یہاں پہ پارٹی کی وہ موقف. میرے خیال میں گورنمنٹ بھی جو ہے وہ عوام کی ہے، اور جو گورنمنٹ کا اطلاع سیل ہے وہ عوام کے لوگوں کی پراپرٹی ہے. کل آپ کو بھی اپنا کوئی موقف پیکا کے حوالے سے کرنا پڑے تو ہماری طرف سے حاضر ہے. حکومت کا کام ہے کہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا. سر یہ بتائیے گا، ایاز صادق اور جو دیگر وزراء، ایاز صادق نے آج پریس کانفرنس کی، اس کے ساتھ نائب وزیر اعظم بھی بیٹھے تھے، اور میں نے ان کا کچھ چھوٹا موٹا ذکر کیا، آپ حکم کریں بتائیں. سر وہی کہہ رہا ہوں، وہ یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں، بار بار یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف مذاکرات سے پیچھے بھاگ گئی. تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کلیئر پیغام آپ کا ہے جب تک ڈیڈ لاک برقرار ہے، مطالبات نہیں مانے جاتے تو مذاکرات نہیں ہوں گے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے کوئی شرائط نہیں ہوتی، اگر یہ مذاکرات چاہتے ہیں تو آ کے بیٹھ جائیں. سر کیا کہتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ
तहरीक इंसाफ की जी से भागती भागती नहीं है। शायद डिप्टी वज़ीर आज़म की तारीख दुरुस्त नहीं है, उनको शायद ये याद नहीं है कि मुज़ाकराती कमेटी की फॉर्मेशन इमरान खान साहब ने खुद की 26 के कताल के बाद जो आपके आर्टिकल 245 लगाने की वजह से हुआ। खान साहब ने ये सोचते हुए कि अवाम और इदारों के दरमियान नफरत कहीं इतनी न बढ़ जाए कि कल हम भी वापस आए और ये नफरत ख़त्म ना हो सके, तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए उन्होंने कहा कि ये मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। हम 26 के शहीदों और असीरों का इंसाफ मांगते हैं। खान ने अपनी रिहाई की बात नहीं की। जब खान साहब को सज़ा हो गई तो क्या खान साहब ने कहा, हालांकि नाक सज़ा थी, कि आप मुज़ाकरात ख़त्म कर दें? नहीं ख़त्म किए। तो ये शुरू कराने वाले हम थे। आपने कहा कि मुलाकात नहीं हो सक रही है। खान ने कहा मुलाकात, हम तो सख्त थे कि मुलाकात नहीं होगी तो नहीं लिख के देंगे। खान ने कहा मुलाकात नहीं भी होती लिख के दे दो। सज़ा हो गई, फिर भी हमने कहा तातुल नहीं होगा। आपने अपनी मजूरी जाहिर की टीवी के ऊपर जाके कि अगर हमारी हुकूमत की मुलाकात खान से नहीं कराती तो हमारी बड़ी सुबकी है। इसके बावजूद हम चलते रहे। फिर आप हमारे लोगों पे हमले भी करेंगे, आप उनके घरों पे छापे भी मारेंगे, आप जुडिशियल कमीशन अनाउंस या नोटिफाई नहीं करेंगे, तो हम भाग नहीं रहे। हमने आपसे मुज़ाकरात खत्म कर दिए हैं। आप ये एक मीडिया में तमाशा बनाने के लिए वो बर्तन उठा के सजा के 28 तक ये कल तक आप आज तक आप बैठे रहे हैं, वो आप बैठे रहे। आपने जो तमाशा कहानी लगानी है लगा लें। As far as we are concerned, we have already informed you. It's over. Thank you, Thank you, sir.